بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو وائس کے محترم عزیز دوستو، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہ واقعہ ہے ایک اللہ والے کا اور ایک غریب باپ اور اس کی 6 بیٹیوں کا۔ اس واقعے کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ ایک اللہ والے تھے۔ ان کا ایک مرید تھا جو انتہائی غریب اور خدمت گزار شخص تھا۔ اس شخص کی 6 بیٹیاں تھیں اور بیٹیاں بھی ساری جوان ہو چکی تھیں۔ وہ شخص بہت ہی غریب تھا اور ہر وقت اپنی بیٹیوں کی شادی کے لیے غمگین رہتا تھا۔ وہ روزانہ کام سے واپس آ کر پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتا اور پیر صاحب سے کہتا کہ پیر صاحب، میرے لیے دعا کرے، ایک بیٹی کی شادی کرنی ہے، اس کے لیے 1000 دینار چاہیے۔ وہ شخص صبح و شام گرمیوں میں مزدوری کرتا۔ وہ اپنی کھال اتار کر بھی اتنے پیسے نہیں لا سکتا تھا جن سے اس کی بیٹیوں کی شادی ہو سکے۔ یہ شخص بہت زیادہ غمگین تھا۔ ایک روز وہ پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور پیر صاحب سے کہنے لگا کہ میری ایک بیٹی کا رشتہ ہوا ہے اور جلد ہی اس کی شادی کرنی ہے، لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ ان پیر صاحب کی خانقاہ کے قریب ایک یہودی کا گھر تھا۔ وہ یہودی بہت ہی زیادہ امیر شخص تھا اور زمیندار بھی تھا اور اس نے بہت سی بھینسیں بھی پال رکھی تھی۔ ایک دن وہ یہودی اس غریب شخص کہنے لگا کہ تمہاری 6 بیٹیاں ہیں، تم ان کی شادی کیسے کرو گے؟ ان کے لیے پیسے کہاں سے لاؤ گے؟ کیونکہ تم اپنے پیر صاحب سے کہو کہ وہ تمہاری مالی مدد کرے اور تمہیں کچھ پیسے دے دے جن سے تم اپنی بیٹیوں کی شادی کر سکو۔ ویسے بھی تم اپنے پیر صاحب کی اچھائی بیان کرتے رہتے ہو، تمہاری مدد کیوں نہیں کرے گے؟ وہ شخص اس یہودی سے غصہ ہو گیا اور کہا کہ میرے پیر صاحب کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ وہ یہودی کہنے لگا کہ تمہارے پیر صاحب تو بس باتیں ہی کرتے ہیں۔ چلو میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، تم جا کر اپنے پیر صاحب سے کہو کہ فلاں یہودی کے ہاں 6 سال تک اس کی بھینسوں کی حفاظت کرنی ہے اور اس کے بدلے میں تمہیں 6000 دینار دیتا ہوں، جس سے تم آسانی سے اپنی بیٹیوں کی شادی کر سکو گے۔ اس شخص نے جب یہودی کی بات سنی تو اس سے بہت زیادہ غصہ آیا اور کہنے لگا کہ تم جیسے ہزاروں میرے پیر صاحب کے مرید ہیں اور ان کے ہاں کام کرتے ہیں۔ وہ یہودی پھر کہنے لگا کہ محض باتوں سے کچھ نہیں ہوتا، وہ اپنے مرید کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے۔ یہ بات سارے گاؤں میں پھیل گئی اور ہر شخص یہ بات کرنے لگا۔ جب یہ بات پیر صاحب تک پہنچی تو ایک رات وہ پیر صاحب اس یہودی کے گھر آ کر دستک دیتے ہیں اور پیر صاحب نے جب دروازے پر دستک دی تو اندر سے وہی یہودی نکلا۔ پیر صاحب نے پوچھا، کیا تم اپنے ہاں مجھے کام پر رکھو گے؟ اس کے بدلے میرے مرید کو 6000 دینار دینا۔ اگر سچ میں تم نے یہ بات کی ہے تو میں تیار ہوں تمہارے ہاں کام کرنے کے لیے۔ میں دن رات تمہاری بھینسوں کی دیکھ بھال کیا کروں گا، لیکن میری ایک شرط ہے، جب بھی اذان ہوگی تو میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاؤں گا۔ تم نماز کے حوالے سے مجھ پر کوئی پابندی نہیں لگاؤ گے۔ میں واپس آ کر تمہاری بھینسوں کی دیکھ بھال کیا کروں گا۔ یہودی نے کہا، ٹھیک ہے، مجھے تمہاری یہ شرط منظور ہے، لیکن آپ اس بات پر ثابت قدم رہیں گے؟ اس کا کیا ثبوت ہے؟ پیر صاحب نے کہا، ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتا ہوں میں اپنی بات پر ثابت قدم رہوں گا۔ وہ یہودی کہنے لگا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، میں زبانی کلامی بات پر بھروسہ نہیں کرتا۔ وہ یہودی پیر صاحب کو لے کر شہر کے قاضی کے پاس گیا اور پورا واقعہ سنایا کہ میں اس شخص کو 6000 دینار دوں گا، اس کے بدلے میں 6 سال تک یہ میری بھینسوں کی دیکھ بھال کریں گے۔
انہوں نے وہاں پر اپنا مسئلہ حل کر لیا اور معاہدہ کر لیا اور 6000 دینار لے کر پیر صاحب نے اپنے مرید کو دے دیے۔ اس مرید نے ان پیسوں سے اپنی 6 بیٹیوں کی شادی کر دی ہے۔ یہ بات اس علاقے کے حاکم کے پاس پہنچی تو وہ بادشاہ بہت نیک سیرت تھا۔ بادشاہ سلیمان نے جب ساری بات سنی بہت زیادہ متاثر ہوا اور بادشاہ سلیمان نے ایک درباری کو 12,000 دینار دیے اور کہا کہ یہ پیر صاحب کو دے دو اور کہو کہ ہم نے یہ بات سنی ہے اور ہم بہت زیادہ خوش ہوئے ہیں اور ہم انعام کے طور پر 12,000 دینار دے رہے ہیں، جن میں سے 6,000 دینار یہودی کو واپس کر دے اور باقی 6,000 دینار اپنے پاس رکھ لے۔ جب وہ درباری 12,000 دینار لے کر ان پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا، پیر صاحب نے وہ 12,000 دینار لے لیے اور اپنے مریدوں اور یتیموں میں بانٹ دیے۔ یہودی کو جب اس بات کی خبر ہوئی کہ بادشاہ سلیمان نے پیر صاحب کو 12,000 دینار دیے ہیں تو وہ سوچنے لگا کہ شاید پیر صاحب مجھے 6,000 دینار دے کر میری غلامی سے نکل جائیں گے، لیکن بہت دن گزر گئے، پیر صاحب نے کوئی بات نہ کی اور اپنا کام کرتے رہے۔ ایک دن یہودی نے سوچا کہ جا کے معلوم تو کروں کہ پیر صاحب کے پاس 12,000 دینار آئے تھے، لیکن آپ نے میری غلامی سے آزادی حاصل کیوں نہیں کی؟ اگر آپ چاہتے تو میرا کام چھوڑ کر جا سکتے تھے۔ یہودی نے کہا کہ پیر صاحب بادشاہ سلیمان نے آپ کو 12,000 دینار بطور انعام دیے ہیں، وہ کہاں ہے؟ پیر صاحب نے کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیے اور غریبوں، یتیموں اور مسکینوں میں بانٹ دیے۔ یہ بات سن کر یہودی بہت متاثر ہوا اور بالآخر وہ پیر صاحب کے قدموں میں بیٹھ کر معافی مانگنے لگا اور کہا کہ میں نے آج تک مسلمانوں کے اخلاق کے بارے میں سنا تھا، لیکن آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ پیر صاحب نے کہا کہ ہاں، بیٹیاں سانجی ہوتی ہیں اور میں نے یہ پیسے ان غریب بچیوں کے نام پہ لیے جن سے ان کی شادی ہو گئی۔ تمہیں کیا معلوم میرا دل کتنا مطمئن ہے؟ مجھے تمہاری غلامی سے آزادی نہیں چاہیے۔ کیا پتہ میں اپنی زندگی میں ایسی کتنی بیٹیوں کی شادی کروا دوں اور مجھے اس کام میں بہت سکون ملتا ہے۔ اس یہودی نے جب یہ سنا تو کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گیا۔ اس نے اپنی دولت کا آدھا حصہ پیر صاحب کو دے دیا اور کہا کہ پیر صاحب اللہ کے حضور میرے لیے دعا کرے اور اس غریبوں میں تقسیم کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو میرے پیارے دوستو، ہمارا دین حسن اخلاق، صلہ رحمی اور حسن سلوک کی تعلیم دیتا ہے، لہٰذا ہمیں خلق خدا کی خدمت کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ ہم سب کو غریبوں، یتیموں اور مسکینوں کی مدد کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔